تو اب میں آپ سے طلبہ بھائی پوچھتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے یو ہیو کڈس, سو وین یو لسن ٹو دیز اسٹوریز اباؤٹ ہاؤ یونیورسٹیز, ڈونٹ یو گیٹ اسکیئرڈ کہ یار بچوں کے لیے کیا کہاں بھیجنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ہوگا؟ ابھی تو خیر وہ اس ایج گروپ پہ نہیں پہنچے ہیں, مگر یہ کہ بس اللہ تعالیٰ آسانی کرے. مگر یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ our parents, then us, then our kids, this is a complete journey going towards somewhere. ایک پریسنگ کنسرن تو ہوتا ہے, لیکن بات آپ وہ ہوتا ہے کہ یار مطلب حالات ایسے ہو رہے ہیں. آپ اب تو یونیورسٹی سے دور کی بات, یونیورسٹی تو چلے باہر کی بات, ابھی تو موبائل سے ہی بچنا اور موبائل ہی کے ساتھ جو, بیکاز ناؤ دے آر کمنگ فار آر کڈس, دے کمنگ فار آر کڈس, دے ایسے آپ نے میوزک بینڈس کی بات کی, آپ نے یوٹیوب ویڈیوز کی بات کی. سو مینی ٹائمز وی اسپاٹ سم تھنگ وچ از پرابلمٹک, یو ڈونٹ ایون ریئلائز واٹ یور کڈ از واچنگ ایٹ ٹائمس. تو بڑا بیکاز دے وانٹ ٹو بی ایبل ٹو مولڈ دیئر مائنڈز اینڈ ٹو بی ایبل ٹو میک دیم مور اوے فرام دیئر ایکچولی فطرہ. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے ہماری استطاعت یہ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے اویئرنیس کریٹ کر سکیں, جو ہم ریئلائز کریں. وی مے ناٹ بی ویری انٹلیکچوئل جائنٹس, ہم نہیں ہوں گے, ہم بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہوں گے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی طاقت ہے ہم وہ کریں, بیکاز ہماری ینگر جنریشن کو سیو دا یوتھ, جو ہمارا یوتھ کلب کا ایجنڈا ہے, سیو دا یوتھ, اینڈ اس کی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے. زرین, واٹ ڈو یو تھنک the education institutes need to be able to filter out and be more focused towards? مجھے بھائی دیکھیں, پہلی بات یہ, میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا کہ ہم ایک اسٹیریوٹیپیکل اس سے ہٹ کے کیوں نہیں بچوں کو پریکٹیکلی پڑھائیں چیزوں کے بارے میں, میئرمنٹس. دیر از دس اسکول, میرا ایک دوست ہے وہ وہاں سے پڑھا ہے, اور وہاں پہ ٹوٹل لرننگ پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے. دا تھنگ از, جو جس ماڈل پہ ہماری یونیورسٹیز اور اسکولز ہیں, جیسے آپ نے کہا, وہ ورکرز بنا رہی ہیں. ان کا کنسرن نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی تربیت کیسے ہو, آپ کے معاملات کیسے ہوں. وہ صرف آپ کو ایک کریکولم پڑھائیں گے, آپ کو ایک ڈگری تھما دیں گے کہ ہاں یہ چیزیں یہاں سے پڑھ کے اب آپ آگے جاؤ. ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا اس کا ماڈل ہی اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے. اور آئی تھنک یونیورسٹی سے زیادہ میں ماں باپ کو بھی اس پہ اتنا بلیم نہیں کروں گا, کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی لیول پہ ہو تو مجھے لگتا ہے آپ اتنے سمجھدار ہو کہ آپ صحیح اور غلط میں تفریق کر سکو. ایک بات یہ ہے کہ ہاں, صحیح اور غلط بتانے والا جو تھا وہ صحیح ٹائم پہ اس نے بتایا آپ کو کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. اگین وہ پیرنٹنگ ایک ریلیشن شپ جو ہے نا, وہ اگر آپ کا ڈیولپ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے آپ کچھ چیزوں میں غلطی کرو, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. فطرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن یو اسٹل آپ اپنی ڈیزائرس کو جو ہے نا اس کے عبد بن کے اس کو فالو کرتے ہو. آپ فالو کرتے ہو, اگر میوزیکل کانسرٹس ہیں, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, آپ جا رہے ہو. اور ہر انسان کو جو ہے ایک اسکیپ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک زندگی سے نا, جب ہم کافی زیادہ مشکلات یا ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ایک اسکیپ چاہیے ہوتا ہے. ہم پریٹینڈرز بن جاتے ہیں اور ہم ان کانسرٹس میں, ان فن ایکٹیویٹیز میں وہ اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک مومنٹ جو ہوتا ہے وجیح بھائی, جس کو دین کا تھوڑا بھی, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین تھوڑا بہت جان لو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا, اس دنیا میں جو بھی کر لینا وہ اسکیپ نہیں ہے, کیونکہ یہ دنیا اٹ سیلف از اے ٹیسٹ. اور وہ اسکیپ کے لیے اس کی موٹیویشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے کافی بہتر, یہ چیز اگر میں نہیں کرتا نا, یا اس پریشانی کو جو ہے نا میں صحیح طریقے سے اللہ سے قریب ہو کے جو ہے نا ڈیل کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے بہتر چیز رکھی ہوئی ہے, اور یہ چیز اس کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے. آن دی ادر ہینڈ, یہ جو میوزیکل ایونٹس ہوتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, یا یونیورسٹی کی XYZ ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ چلے تو جاتے ہو, اور وہ ایک ٹیمپرریلی آپ کو ایک سکون کی فیلنگ تو ہوتی ہے, لیکن وہ سکون نہیں ہوتا. وہ اس وقت آپ شغل میلے میں جو ہے نا, آپ کے ہارمونز جو ہے نا, ڈوپامین سرجز ہوتی ہیں آپ کو, اور اس فار دا ٹائم بینگ آپ کی وہ چیز شاید ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ بہت زور سے ہٹ بیک کرتی ہیں. ونس یو آر آؤٹ, آپ اس کانسرٹ سے نکلیں گے, آپ واپس اپنے روم میں جائیں گے, اور آپ کو وہ چیز اور زور سے ہٹ کرے گی. گریجویٹ کرتے ہوئے لائف ہٹس یو دیٹ یو نو آئی ڈنٹ ریئلی ریئلائز منی مینجمنٹ, پیپلز مینجمنٹ, in fact life management. I think universities and schools they were responsible to teach students how to learn. True. They're not teaching students how to learn. مطلب اگر آپ دیکھیے تو آج کووڈ کے زمانے میں یہ بات سب نے ریئلائز کری کہ یار اسکول تو جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے. میں اگر کسی او لیول کے بیچ کو پڑھاتا ہوں, میرا سب سے بڑا اسٹرگل یہ ہوتا ہے
کہ بچوں کو یہ سوچ دینا کہ وہ بچے بولتے ہیں کہ یار ہم نے تو جا کے ایگزام اسٹرکچر کے لیے پڑھنا ہے, ہمیں ایک ٹیچر پڑھا دے گا, وہ پیپر ہمیں گیسٹ پیپر دے دے گا, ہمیں رٹی کے اوپر جو ہے اور اس کے اوپر ہمیں بتائے گا, اور وہ ٹیوشن سینٹر پہ بلا لے گا, ہمیں اس کے ایکسٹرا پیسے دیں گے تو ہماری وہ ہو جائے گی. اسکول تو ہم سوشلائز کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. There is in fact a big shift that's about to come in the education where these schools are not going to be there in the conventional sense that they are right now. It's more moving towards online learning. Yeah. And they're moving what they used to teach in school is now online. And it's very exam centered. So you watch those videos, you go through all of it, and then you know how to answer the exam. You go to the exam, you ace the exam. What's the point of the school? But you know, میں یہ بات بولتا ہوں, یہ نہیں ہونے والا ابھی اتنی جلدی. You know why? Because number one, the fear factor of parents still being under this whole fear کہ یار ہو سکتا ہے بچے کو نہ ہو. اور پرائیویٹ اسکولس کالجز اس بات کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ میک شور کریں کہ جو بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے اور ہمارے اسکول نہیں آتا, ہم اس کو پراپرلی رجسٹر نہ ہونے دیں. اور یہ ایک مافیا ہے, ایک مافیا ہے. بیکاز اسی فیکٹر پہ اسکول پہ بچے بولتے ہیں یار مجبوری, ماں باپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار یہ تو کر سکتے ہیں یار, مطلب یہ تو ان کو آن لائن اویلیبل ہے یار, انہوں نے پورے سال کیا جانا, بچے کو پاس پیپرس دے دو, ایٹ دی اینڈ آف دی ایگزام دینا ہے نا, نوٹس کسی ٹیچر کے پکڑ لو, ایٹ دی اینڈ یہ کرنا ہے. بٹ وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک اسکول جو ہوتا ہے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ دیتا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہے, رائٹ سیٹ آف سرکل آف ایکٹیویٹیز دیتا ہے اور سرکل آف فرینڈس دیتا ہے, سوشل سرکل دیتا ہے تاکہ آپ کی سوچ میں ڈیولپمنٹ ہو. آپ جو جہاں پہ اے لیولس کیا ہے, مجھے یہی بات تھی کہ انہوں نے امپاور کیا ٹو بی ایبل ٹو الاؤ دیم ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دا کمیونٹی. مجھے سگنل پہ کھڑے ہوئے بچے نظر آئے اور بولا کہ یار وی آر کلیکٹنگ فنڈس. یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے جو دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہر جگہ نہیں مل رہا ہوتا, ٹھیک ہے. وہاں پر یہ بات زیادہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے جو یونیورسٹیز کالجز میں, دیٹ یور سکسیس ڈپینڈز آن دا کائنڈ آف مٹیریلسٹک گینز یو ول ہیو ان یور لائف. فار دیٹ یو بیکم سو سیلف سینٹرڈ کہ آپ زندگی میں بس یہی سوچو. اور پھر یہی جنریشن سوچتی ہے کہ یار پاکستان میں تو نہیں ملنے والا, چلو یار باہر نکلو, پاکستان میں تو نہیں ملنے والا, باہر نکلو. تو ہم یہی چیز ہے نا کہ ہم جو ویلیو دے رہے ہیں, ہم جو سوچ دے رہے ہیں, وہ سوچ ہی ہمیں نقصان دے رہی, کیونکہ وہ 8 لاکھ تو لوگ نکل گئے نا. 8 لاکھ کا مجمع کتنا بڑا ہوتا ہے, talented people, so called talented اور تیار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب میں کہتا ہوں جو اس سسٹم کے لیے تیار ہوئے تھے وہ نکل گئے. بیکاز اور آپ ان کو بلیم نہیں کریں, they have every right to look for their own betterment, ٹھیک ہے. nobody would think کہ آپ بولو کہ نہیں you have to, آپ ان کا کوئی ملک سے کوئی غداری نہیں ہے, وہ باہر سے ریمیٹنس بھیجتے رہیں گے, آپ کے ملک کو ضرورت پڑتی رہے گی, وہ ریمیٹنس بھیجتے رہیں گے. آپ ان کو اینٹی پاکستان یا وہ نہ کریں, بیکاز دے ہیو ایوری رائٹ ٹو بی ایبل ٹو لک فار دیئر اون بیسک نیسیسٹیز جو آپ کے نہیں پرووائڈ کر رہے. اور یہ نہیں آپ یا تو وہ ہے جو ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جا سکتے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, یا بہت کچھ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں بول رہے تھے کہ دیکھو باہر چلا ہے کیونکہ خود نہیں جا سک رہے ہو, ان کا ویزا نہیں لگا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. وہ تھا نا کہ وہ امریکہ یہ کر رہا ہے, امریکہ وہ کر رہا ہے, ماسی جو ہے کمپلین کر رہی ہے ساری سازش امریکہ کی ہے. تھوڑا وہ اماں وہ امریکہ کا ویزا بٹ رہا ہے, چاہیے کہاں ہے, تو وہ کہ فوراً تیار ہو جاتے. بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے جس کو موقع ملتا ہے نا, وہ کتنے لوگ ہیں جو موقع ملنے کے باوجود جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو جس کو موقع مل رہا ہے وہ نکل رہا ہے. تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ سوچ دینی ہے کہ نہیں یار یہ آپ کا گھر ہے, آپ نے یہ بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے کچھ سیکریفائسز دینی پڑیں گے, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی, اور پھر آپ کو اسی کا فروٹس ملے گا. بٹ لائک سم پیپل چوز ناٹ ٹو بی ایبل ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس, لائک فائن, لائک ہماری اپنی زندگی ہے, یو کانٹ ریلی بلیم دیم ٹو بی ایبل ٹو, دے ایکچولی میکنگ اے لاجیکل ڈیسیژن. جو میں کہہ رہا ہوں, I'm not promoting it, I'm saying they're making a logical decision. Like یار میں evaluate کروں the amount of suffering, about the sacrifice and what I get in return, ٹھیک ہے. پاکستان میں تو وہ ویلیو ملے گی نا, and as compared to peaceful life. یہاں پانی کے ٹینکر منگا کے تھک جاتے یار, لائن میں پانی نہیں آتا یار, سمندر دکھ رہا ہوتا پانی نہیں آ رہا تھا نلکے میں. so eventually ہمارا ٹاپک بھی آج کا فیک ویڈنگز ہے. تو میں بچوں کی بولتا ہوں کہ یار سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن شادی کا ہی کنسرن ہوتا ہے. پیار مل جائے, شادی کیا ہوگی بیٹا, نہیں کرو گے تو کوئی شادی نہیں کرے گا, تمہاری 6 فگر سیلری ہونی چاہیے, تمہارا گورا رنگ ہونا چاہیے. ہمارے کلچر میں کنسرن ہی یہی ہے تمہاری, ٹھیک ہے. پھر وہ
دولہا دلہن کھیلنا کریں گے. اب تو انہوں نے بتا بھی دیا کیسے ہوگی شادی, کیسے ہوگی, ایسے ہونی چاہیے. ویسے بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے دلہا دلہن. آپ کھیلا کرتے تھے یار, اتنا افسوسناک بچپنا گزرا ہو کہ آپ کو دلہا دلہن کی. چلیں جی, آئی تھنک آج ہم نے کافی باتیں کور کی. اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے before we end the... Oftentimes we forget that Allah Ta'ala has given the youth so much passion and so much energy and so much enthusiasm that they are also still and they will be a force for good. And even though this is what we see, most of them still have khair in them, and most of them still have so much potential in them. True. And somebody just has to just guide them and nudge them in the right direction. And there's no one else who can change these things that we were talking about apart from the youth. And this is going to be the future of our country, future of the ummah, and they still have khair. I've seen people who from the outside may appear to be the worst people you've ever met. You go and talk to them and then you realize that they have so much khair in them, and they just wanted the right person just to guide them ki ab maine jana kidhar hai, give them the right community, give them the right set of people, right set of mindset, vision. And inshallah I think I'm more optimistic than I'm pessimistic. Even I had the opportunity to go and live somewhere else, but I don't see that kind of a passion in people over there than it is here. And I firmly believe that inshallah Pakistan is going to get out of the crisis that it is in right now. I strongly believe that. And this idea of being able to know the potential our youngsters have, and how much khair they have in them, is the very reason I've allowed myself to be in this profession dealing with the youngsters for around more than 18 years. To be able to teach, to be able to be there, to be able to understand کہ آپ ان کو کوئی بھی آپ کی presence, آپ کا بات کرنا, کوئی بھی advice can change the life direction. اور آپ کو زندگی میں لک بیک کر کے یہ ریگریٹ نہ ہو کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا, کچھ آپ نے کام نہیں کیا. while upgrading yourself, you also allowed yourself to be able to contribute and say to Allah subhanahu wa ta'ala کہ جو آپ نے مجھے سمجھ دی, جو آپ نے مجھے فکر دی, I was able to at least communicate it to the very future of this ummah. بس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ ایک میرا بہت قریبی دوست ہے اور وہ بھی اسی یونیورسٹی میں جاتا ہے, اور آج سے کچھ سال پہلے میری اس سے بات ہو رہی تھی جب اس کا فرسٹ ایئر تھا. وہ بھی لمس کا اسٹوڈنٹ ہے اور حسن اور میرا کافی قریبی دوست ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم فیس نہیں کرتے فتناس اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ؟ اینڈ ہی واز لائک بہت کرتا ہوں. تو میں بولتا ہوں کس طرح سے ڈیل کرتے ہو؟ کہتا ہے اس کا جواب یہ تھا کہ کہتا ہے میرا کبھی داڑھی رکھنے کا پلان نہیں تھا, لیکن میں نے صرف اس وجہ سے داڑھی رکھی تاکہ جو فتنہ ہے نا وہ اس سے مجھے روک سکے. اور سیکنڈلی میں نے ایک گروپ آف فرینڈز جو ہے نا اپنا ایسا رکھا جو اللہ کے بہت قریب ہے. انہی کے ساتھ میں کھیلتا ہوں, انہی کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں پڑھائی پہ فوکس کروں اور ادھر ادھر زیادہ نہ جاؤں. اگر گیمز بھی کھیل رہا ہوں تو انہی دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. تو ناٹ دیٹ کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ خراب ہی ہوں گے. اگر آپ خود کانشیس ایفرٹ ہونی ضروری ہے کہ میں نے خود کو بچانا ہے, میں نے خود کو ان فتنہ سے بچانا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے کریٹ کرتا ہے, اسباب کریٹ کرتا ہے. آپ صرف ان کو اختیار کرو, آپ صرف نیت رکھو کہ میں جو ہوں خود کو بچاؤں گا, اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے بناتا ہے. تو ہی از اباؤٹ ٹو گریجویٹ انشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ہی از ون آف دی موسٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ والے لڑکے جو ہوتے ہیں ینگ ایج میں, آئی نو. اینڈ ہی از ماشاء اللہ ہی ہیز آلموسٹ کمپلیٹڈ ہز ڈگری فرام لمس, اینڈ ہی از ون آف دی اسٹوڈنٹس آف دیٹ یونیورسٹی. تو آئی گیس انسان اگر خود کسی چیز پہ پرعزم ہونا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کریٹ کر دیتا ہے.